بڑی قیمتی گفتگو مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے۔ آئیے حضرین، دستار ہو جائے، چلو دستار کراؤ، بچہ بلاؤ، کہاں دستار بنتی، وہ کہاں پگڑی لاؤ۔ پروگرام بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے، جہاں کرداروں کی جوش و خروش نے محفل کے وقار کو دوبالا کیا، وہیں پر آپ کی توجہ انہماک نے چار چاند لگا دیے۔ سامعین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام پیکر اخلاق قاری محمد دلشاد صاحب کی زیر نگرانی اپنی ترقیات کی منزل طے کر رہا ہے۔ وہ خوبصورت منظر جو ہم دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ حافظ محمد انس۔ عزیزم حافظ محمد انس سلمہ ولد جناب محمد شاکر اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والا یہ بچہ ہے۔ والد محترم، والدہ، رشتہ دار، خاندان والے سبھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ یہ بچہ اسٹیج پر آ جائے۔ علماء اکرام، ائمہ اعظام جو بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں، ان سے میری گزارش اپنے دست شفقتوں سے اس بچے کے سر پر دستار فضیلت عطا فرما دے۔ اس بچے کے والد محترم میری اگر آواز سن رہے ہو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یہ آپ کا بچہ ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ یقیناً یہ بچہ کل قیامت کے میدان میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کرے گا، اللہ میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا، مزدوریاں کی، اپنے پیٹ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کو میرے سینے کے اندر محفوظ کر دیا۔ اللہ میری سفارش قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، خاندان کے 10 ان آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ مبارکبادی کا مستحق اس بچے کے استاذ قاری عبدالرزاق صاحب جامعی خوشیوں سے لبریز اس وقت۔ آئیے حاضرین، وہ عظیم شخصیت جہاں سے واضح و خطابت، تبلیغ و ارشاد، صلاح و اصلاح کے تیز دھارے بلا کرتے ہیں، جن سے میری مراد جامع علم و عرفان شہنشاہ فکر و تدبر حضرت اقدس مفتی محمد طیب صاحب چترویدی، جو اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے تعلق سے وہ چاہے اتھروید ہو، یجروید ہو، دیگر کتابیں بھی حضرت والا کے مطالعے کی نظر رہتی ہے۔ گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ تم اپنے واعظ بننے کا عجب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تم اعزاز رکھتے ہو۔ نہیں کہتا فقط ابن حسن، زمانہ سارا کہتا ہے کہ تم فن خطابت ہونے کی ہنسی پرواز رکھتے ہو۔ حضرت والا مسند خطابت پر جلوہ افروز۔ واہ 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 واہ، جس اعلان کا میں منتظر ہر جلسے کے اندر ہوتا ہوں، یہ واقعی بڑی خوشیوں کی بات ہے۔ ماشاءاللہ جو بچہ حافظ ہوا ہے یہ کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس بچے کے والد محترم استاذ کو 10,000 روپے کے انعام سے نواز رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ 5,000 کس کے؟ اور 5,000 مدرسے کو اور 5,000 مسجد کو، واہ دل کھول دیا واقعی حقیقت میں، اور 10,000 قاری صاحب کو، ماشاءاللہ قاری صاحب کے کپڑے، والد صاحب کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، اب بیوی کہاں گئی ان کی؟ ہاں یہ اس کا خیال ضرور رکھو، لڑائیوں نے آج ہی ہو جاتی اور تمہیں نہ پتہ چلتا ان دونوں کی چلتی رہتی۔ ٹھیک ٹھیک، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مہید وسے سویتا پرستتی وسردیامان تسیتے بھکتی واسہسیامہ اوم بھوربھوسوः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. If you allow me, you will obey my commandments. I'll ask the Father who will give you another helper who will stay with you forever. وقت کی نزاکت ہمارے سامنے ہے. میں تو حیران ہوں کہ آپ لوگ اتنی دیر تک سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ اپنے آرام کو قربان کرنا، کام دھام کو آگے پیچھے کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور آقا کے لیے وقت تو کیا ہم جان بھی دینے کو فخر سمجھتے ہیں. بات صحیح یا غلط؟ موضوع ملا ایکتا، اتحاد و اتفاق. ذمہ داران نے موضوع دیا تاکہ پتہ چلے کہ جب ہندو مسلم سکھ عیسائی اور سب کو سمجھو بھائی بھائی، جب یہ بات چلی ہے تب ہندوستان میں چین و سکون آیا ہے. جب یہ بات ختم ہو گئی تو چین و سکون ختم ہو گیا. بھارت کا سنویدھان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جس کے 22 بھاگ 395 انوچھید اور 12 انوسوچیاں ہیں، یہ پورا بھارت کا قانون ہے، سب اسی کے اندر ہے. یہ ہمیں ایک رہنے کی دعوت دیتا ہے. یہ رنگ و نسل کے اعتبار سے فرق نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ فلاں مذہب کے ہو تو تمہارے حقوق نہیں ہیں اور فلاں مذہب کے ہو تو تمہارے حقوق ہے. بھارت کا قانون یہی کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو. آپ نے کئی بار سنا ہوگا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو سمجھو بھائی بھائی. یہ بھائی بھائی جو کہا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وجہ بتانے سے پہلے یہ وجہ بھی آپ سے بتا دوں جو کہ آپ میری آواز میں محسوس کر رہے ہیں. طبیعت خراب، بخار وغیرہ دیگر چیزیں لگی ہوئی ہیں
اور مستقل بیانات کی فہرست بڑی لمبی ہو گئی، جس کی وجہ سے حالات اس طرح کے بن گئے ہیں۔ آپ اسی کو قبول کر لیجیے۔ کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو سمجھو بھائی بھائی۔ یہ بھائی بھائی کیسے بن گئے؟ بھائی بھائی بنے ہیں اس طرح سے کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے اس کائنات کو آگے بڑھایا، یعنی انسانی کائنات کو آگے بڑھایا۔ حضرت آدم اگر کسی اسلام والے کے نبی ہیں اور پوروجوں میں ہے تو اسی طریقے سے حضرت آدم ہندو کے پوروجوں میں بھی ہیں، اسی طریقے سے عیسائیوں کے پوروج بھی ہیں، اسی طریقے سے سکھ مذہب والوں کے پوروج بھی ہیں۔ میں ان کو آدم کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور نام لے سکتے ہیں، منو کہہ سکتے ہیں، نوح کہہ سکتے ہیں، کئی طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ سب سے پہلا انسان جو پیدا ہوا اس مالک نے پیدا کیا، اس کے بعد جتنی مخلوقات آئی وہ سب اسی کی اولاد میں کہلائے گی۔ جب یہ ساری کی ساری اولادیں اسی انسان کی ہیں تو کہا جائے گا آپس میں کہیں نہ کہیں جا کر بھائی بھائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بات ماننے والی ہے، چونکہ ایکتا اور اکھنڈتا جو چلتی ہے وہ کتابوں سے چلتی ہے۔ ہو سکتا آپ کی رائے الگ ہو، میری رائے الگ ہو، لیکن جو بات میری کتاب میں ملے گی میں اسے مانوں گا، جو آپ کی کتاب میں ملے گی آپ اسے مانیں گے۔ اسی کو ایکتا کہا جائے گا، ملنا ملانا کہا جائے گا، اور اسی وجہ سے سب کو بھائی بھائی کہا گیا ہے۔ اگر کوئی سمجھنے پر بات آ جائے، کوئی اس بات کو سمجھنا چاہے تو سمجھتا چلا جائے کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم کو پیدا کیا، باقی ساری اولادوں کو انہی سے پیدا کیا۔ ان کے بعد حضرت نوح آ گئے، نوح کے بعد میں ساری ان کی کشتی کے اندر بیٹھے 80-82 لوگ۔ یہ واقعہ بھی باقاعدہ طور پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بک کے اندر ملتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے بچے تھے، حام سام یافس کے نام سے۔ باقی ساری دنیا ان 3 کے 3 بیٹے اور ان کی جو بیویاں تھیں، اللہ نے ساری کائنات کے اندر ان 3 بیٹوں سے کائنات کو پھیلا دیا۔ آگے بڑھیں تو حضرت ابراہیم آ گئے۔ یہ حضرت ابراہیم وہی ہے جن کی وجہ سے ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم لوگ برہمن کہتے ہیں۔ یہ برہمن سے بنا، یعنی ابراہیم سے بنا۔ کہیں نہ کہیں بات جا کر کے اوپر جوائنٹ لگ جاتی ہے۔ اسی کو میں کہتا چلوں، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت یعقوب آ گئے، ان کے پوتے بن کر کے ان کا لقب حضرت اسرائیل بنا۔ اسرائیل کے اندر سے نکلیں گے تو ادھر یہودی بھی ہے، ادھر عیسائی بھی ہیں، ادھر سے 10-12 خاندان تھے۔ ان 12 خاندانوں میں 2 خاندان تو اسرائیل کے اندر موجود ہیں، 10 کہاں گئے؟ بالتحقیق بات یہی کہی جاتی ہے کہ انہی میں سے کچھ خاندان ہندوستان چلے آئے، یعنی اوپر جا کر کے دیکھیں تو بھائی بھائی سمجھ میں آتا ہے، اور نیچے آ کر کے دیکھیں تو کسی وجہ سے آپس میں ٹوٹ اور پھوٹ نظر آتی ہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ کتابیں ہمیں ایک کر سکتی ہیں۔ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اگر ادھر بات کریں ہندو بھائیوں کی، انہیں رگ وید کو پڑھنا چاہیے، یجروید کو پڑھنا چاہیے، سام وید کو پڑھنا چاہیے، اتھر وید کو پڑھنا چاہیے، شریمد بھاگوت گیتا کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مذاہب کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کریم اور احادیث سے کتنی مناسبت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ
ساری چیزوں میں مماثلت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن ایک بات کہتا ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ رب فرماتا فیہا کتب قیمہ، میں نے اس قرآن کریم کے اندر، اس کتاب کے اندر ساری کتابوں کو ٹھیک کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی پہلی کتابیں جس کو کہا گیا 104 بکس ہیں، ان میں سے 4 تو کتابوں کے نام سے مشہور ہو گئیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور باقی کتابیں وہ کتابوں کے نام سے مشہور نہیں بلکہ صحیفوں کے نام سے باقاعدہ طور پر وہ مشہور ہو گئی ہیں، لیکن وہ صحیفے پورے کے پورے صحیح طور پر باقی نہیں رہ پائے۔ ایسا لگتا ہے اس کا کچھ حصہ کہیں نہ کہیں ویدوں کی شکل میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ کچھ حصہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، کچھ حصہ نیو ٹیسٹامنٹ کی شکل میں موجود ہے۔ غور کرتے چلے جانا، حضرت نوح کے 3 بیٹے، وہاں سے ساری کائنات پھیلی۔ آج آپ کے سامنے یہ دھرتی موجود ہے، اس دھرتی کو تھوڑا سا نقشہ اپنے ذہن میں رکھو، بات سمجھنی ہے تو اس دھرتی کو سامنے رکھو۔ دھرتی کے اوپر 245 ممالک، جن میں سے 193 ممالک کو مانیتا پراپت ہے سنیکت راشٹر سے۔ 2 ممالک ابھی آبزرویشن میں ہے، اس کے علاوہ 45 ممالک کو مانیتا پراپت نہیں۔ میں تو سارے کے سارے جہاں کی بات کرتا ہوں۔ 245 ممالک میں 7 ارب سے لے کر 8 ارب کے بیچ میں انسانیت موجود ہے۔ اس سب کو بانٹا گیا تو 7 کانٹیننٹ بنتے ہیں، یعنی 7 مہاساگر بن جاتے ہیں۔ اگرچہ 8واں بھی آپ کے سامنے یہ 7 مہادیپ ہوتے ہیں، 5 مہاساگر بنتے ہیں۔ 7 مہادیپ، 7 کانٹیننٹ، اگرچہ 8واں مہادیپ بھی ڈھونڈ لیا گیا زیلینڈیا کے نام سے، وہ 96% پانی میں ڈوب چکا ہے، 4% وہ موجود ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی 7 کانٹیننٹ کے اندر سارے کا سارا جہاں موجود ہے، یعنی آپ کا ایشیا کانٹیننٹ، آپ کا افریقہ کانٹیننٹ، آپ کا یورپ کانٹیننٹ، آپ کا نارتھ امریکہ کانٹیننٹ، ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ، آسٹریلیا جس کو اوشینیا بھی کہتے ہیں کانٹیننٹ، اس کے علاوہ انٹارکٹیکا کانٹیننٹ موجود ہے۔ زیلینڈیا والا 8واں وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا، اسے چھوڑ دیجئے۔ ان ساری دنیا کو نقشہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ایشیا کے 48 ممالک بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے، افریقہ کے 54 ممالک بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے، یورپ کے 48 ممالک، نارتھ امریکہ کے 23 ممالک، ساؤتھ امریکہ کے 22 ممالک، اور آپ کے اوشین کے آسٹریلیا کے 14 ممالک، اور انٹارکٹیکا کے اندر تو کوئی ملک ہی نہیں، وہ تو سارے کا سارا ایک ہی کانٹیننٹ ہے۔ ان سب کو ذہن میں رکھ کر کے دیکھو، حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام، یافس کے نام سے تھے۔ یہ 7 کے 7 کانٹیننٹ پر جو انسانیت بستی ہے، مانوتا رہتی ہے، یہ ساری ان 3 بیٹوں سے آگے چل کر کے اب 7 ارب سے لے کر 8 ارب کے لگ بھگ انسانیت موجود ہے۔ سوال یہ آتا ہے، مذہب سب سے پہلا کون سا؟ انسانیت تو بس گئی، جتنے بھی انسان ہیں، کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، ہے تو ہمارا بھائی ہی، چونکہ اوپر چل کے کہیں نہ کہیں تو ہم اور وہ ایک ہوتے ہیں، تو ہمارا بھائی تو ہے۔ اگرچہ وہ ہمیں ڈانٹے، ہمیں پیٹے، ہمارے لیے برائی کے الفاظ استعمال کرے، مگر ہم اسے اپنا بھائی ہی سمجھیں گے۔ یہی تو ایکتا کی بات ہے۔ اگر ہم اسے بھائی نہ سمجھیں پھر ایکتا کی بات کہاں ہوگی، اکھنڈتا کی بات کہاں ہوگی، پریم کی بات کہاں ہوگی، پیار کی بات کہاں ہوگی، محبت کی بات کہاں ہوگی؟ بات تو تبھی محبت کی ہے، سامنے والا کچھ بھی کہے تو ہمارا بھائی ہے۔ سب سے پہلا مذہب کون سا؟
کون بتا سکتا ہے؟ کتابیں بتائیں گی، ورنہ ہر انسان کی اپنی اپنی رائے ہوگی، رائےوں سے کوئی مذہب نہیں چلتا۔ سب سے پہلے انسان آپ سے عرض کر چکا ہوں، حضرت آدم، ان میں 3 کوالٹیاں بڑی عجیب ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا انسان ہونا حضرت آدم میں ہے، دوسرا سب سے پہلا نبی ہونا حضرت آدم میں ہے، تیسری کوالٹی سب سے پہلے مسلمان حضرت آدم ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ آپ کو پتا ہوگا غیر مسلم نبی نہیں ہوتا ہے، نبی تو مسلمان ہی ہوتا ہے، نبی تو مومن ہی ہوتا ہے، نبی غیر مومن غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا جب نبی مسلمان ہوتا ہے، حضرت آدم نبی ہیں، اس کائنات پر آ گئے، یہ 7-8 کانٹیننٹ تو موجود تھے، بسنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ جو انسان پہلا یہاں آئے گا، پھر ان کے بعد ساتھ میں دادی بھی آ گئیں جن کو حضرت حوا کہتے ہیں، وہ ادھر جدہ میں اتار دی گئیں۔ جدہ کے معنی دادی ہی کے آتے ہیں، جو عرب میں آپ جدہ ایئرپورٹ جانتے ہیں اس کے معنی دادی ہی کے آتے ہیں۔ دادی جب اتاری گئی تھی تو وہیں پر اتاری گئی تھی، جس سے اس جگہ کا نام پڑا جدہ۔ اور ہندوستان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ جب ان کو اتارا گیا تو ادھر جدہ ہے، ادھر ہندوستان ہے، ادھر عرب ہے، ادھر ہندوستان ہے۔ غور کرتے چلے جانا، ادھر بھی ایمان والا ہے، ادھر بھی ایمان والی ہے، ادھر ایمان والا اسلام والا، ادھر اسلام والی ایمان والی، اور دنیا میں ان دونوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس دھرتی کے مالک کون ہوئے؟ یہی دو تو ہوئے، کیونکہ دعویٰ کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں جو اس بات کا دعویٰ کرے اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری۔ نانا، یہاں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو ساری کی ساری کائنات پر حضرت آدم ہے، اماں حوا ہے، اور ان کا مذہب اسلام ہے۔ کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ جو لوگ اپنے اسلام کو بتا دیا سب سے پہلا اسلام از دا فرسٹ ریلیجن کہہ دیا، تو ہمارا والا تو پراچین ہے۔ جو میں نے کہہ دیا نا بھائی بھائی ہیں، تو کچھ سمجھنے سمجھانے کی بات بھی تو ہوگی۔ جب ہم بھائی بھائی مانتے ہیں تو سمجھنا سمجھانا بھی تو ہوگا۔ سناتن کا لفظ آپ نے بہت سنا ہے، یہ سناتن دھرم کیا ہے؟ غور سے سنتے چلے جانا، یا محبت کی بات ہو رہی ہے، پریم کی بات ہو رہی ہے، تھوڑی سی سمجھ کو بڑھانا پڑے گا۔ ارے بھائیو، اسلام مذہب کے مختلف دور میں مختلف نام رہے ہیں، اسلام کے مختلف دور میں مختلف وقتوں میں مختلف نام رہے ہیں۔ اب اسلام کا ایک نام ہے الدین القیم۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف کے اندر آپ کو ایک جگہ لفظ ملے گا، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہی دین قیم ہے، یعنی اسلام کو دین قیم کہا گیا ہے، اور آگے یہ بھی کہا گیا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی جاننے والے کم ہیں، نہ جاننے والے زیادہ لوگ ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا چلو کہ یہ جو الدین القیم ہے، یعنی ایسا مذہب جو قائم اور دائم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا مذہب، اسی کو کہا گیا الدین القیم۔ اور یہ اسلام کا ایک نام ہے۔ مجھے بتاؤ اب سناتن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سناتن دھرم کا ترجمہ ہوتا ہے ایسا مذہب جو ہمیشہ سے ہو، پراچین ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو۔ ادھر قرآن کریم کے اندر اسلام کے لیے دین قیم آیا، ادھر سنسکرت کے اندر اسی کو دین قیم کی سنسکرت بنا دیا گیا۔ کہیں نہ کہیں یہ سارے کا سارا ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ ادھر اسلام کہا گیا، اسلام کو دین
قیم کہا گیا، سناتن دھرم کہا گیا۔ سناتن دھرم کی عربی جب بناتے ہیں تو وہ بھی دین قیم بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سناتن اور اسلام دین قیم لفظ کے واسطے سے ایک ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں جو عقیدہ اسلام میں ملتا ہے وہ کہیں نہ کہیں دیگر مذاہب کی کتابوں کے اندر عقیدہ مل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ بہت شارٹ کٹ لے کے چل رہا ہوں، وقت کی قلت کی بات بھی سمجھانی ہے، بات بھی کرنی۔ کیسے ایک ہو گیا؟ ایک ہونے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے۔ سب سے پہلے اسلام میں کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے، خدا کا تصور یہ اسلام میں ہے، تو کیا سناتن میں خدا کا تصور ہے، ایشور کا تصور ہے؟ بات صحیح ہے وہاں پر بھی۔ ادھر بھی اسلام کے اندر خدا ہے، ادھر نام دوسرا ہو سکتا مگر ہے خدا۔ ادھر بھی کہا جا رہا ہے وہ خالق ہے، خالق کا ترجمہ ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ ادھر بھی کہا جا رہا ہے ایشور برہما ہے، اور برہما کا ترجمہ خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ ادھر بھی کہا جا رہا ہے وہ خدا رب ہے، رب کا مطلب پالنے والا۔ ادھر بھی کہا جا رہا ہے وشنو ہے، وشنو کے معنی رب یعنی پالنے والا۔ ادھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ممیت ہے، موت دینے والا ہے۔ ادھر شیو کہا جا رہا ہے موت دینے والا، تانڈو کرنے والا۔ ادھر بھی کہا جا رہا ہے، پھر دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ بہت بڑا ڈیفرنس۔ اب اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنے چلا۔ جب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اللہ خالق ہے تو خالق کے ساتھ میں الگ سے کوئی اسٹیچو نہیں بناتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں اللہ رب ہے تو رب کا کوئی اسٹیچو نہیں بنتا۔ جب میں کہتا ہوں کہ وہ ممیت ہے، موت دینے والا، زندگی دینے والا، تو الگ سے اس کا اسٹیچو نہیں بناتا ہوں۔ ادھر بھی کہا گیا ہے لیکن ادھر اسٹیچو موجود ہے جس کو ویدوں کے اندر باقاعدہ طور پر انکار کیا گیا ہے۔ ادھر ویدوں میں لکھا ہے یجروید کا منتر نامدھیہ پریجگربت، سو دیر از نو ڈائریکشن آف گاڈ، اس خدا کی کوئی سمت نہیں۔ ادھر لکھا نا تسیہ پرتما استی اسے ناماشیا، اس مالک کی کوئی پرتما نہیں بن سکتی اس لیے کہ اس کا نام تو اتیانت مہان ہے۔ ادھر گیتا کے اندر لکھا او جانتی مامونڈا مانوشی تنماکشتم پرم بھاوم جاننتو ممبھوت مہیشرم، میرے پرم بھاو کو نہ جاننے والے مورکھ اور پاگل لوگ مجھ بھوتوں کے مہان ایشور کو شریر دے کر میرا اپمان کرتے ہیں۔ ادھر پریٹ کھنڈ نمبر 37 گروڑ پراڑ کے اندر لکھا نا کاشتے ودتے دیو نا پاشاڑے نا مرل مہے بھاوے ہی ودتے دیوستسماد بھاوو ہی کارڑم، نہ کسی مٹی میں، نہ کسی جل میں، نہ کسی وایو میں، نہ کسی اگنی میں، بلکہ میں تمہارے من میں جب میرا بھاؤ کرتے ہو تو وراجمان ہو جاتا ہو۔ بات تو دونوں مذہب ایک ہی کر رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنے قرآن کو نہیں جانتا، اپنی حدیثوں کو نہیں جانتا، نہیں پڑھتا۔ ادھر سے ہمارے ہندو بھائی بھی ویدوں کو نہیں پڑھتے، ویدوں کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ہمارا ایکتا والا معاملہ ٹوٹا ہوا ہے اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بات شروع کی تھی اب ختم کرنی ہے چونکہ وقت بہت ہو گیا، ناظم صاحب کا بھی اشارہ آ گیا ہے۔ بس بات یہی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو سمجھو بھائی بھائی، ہمیں سب کو بھائی سمجھ کر کے چلنا ہے۔ نہ جانے وہ خدا ہمارے بھائیوں کو کب ہدایت دے دے، ہدایت مل جائے گی تو ہم سے اچھا کہلائے گا، نہیں کہلائے گا، ہم سے اچھا ہو جائے گا۔ تو ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے بھائی سے پریم سے بات کرنی چاہیے۔ یہ پریم اس اخلاق کہتے ہیں۔ اگر اخلاق ہم نے اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اخلاق کا سامنا کیا اور اخلاق سے پیش آئے، گڈ مینرز ان کے ساتھ ہم نے لگائے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں سارے کے سارے ہم جو بھائی بھائی ہیں آپ کو ایک ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے۔
اسی پر یہ مختصر بات ہوئی ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سنا ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا، آپ نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، میں حیران ہوں اس بات سے، پھر بھی میں آپ کے سننے کو سلام کرتا ہوں۔ بس انہی چند باتوں پر اپنے بیان کو اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔